الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سورہ صاد کی کچھ آیات کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں اولاً اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متقی اور مومن سمجھدار لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں تمام تر مشقتیں سہنے کے باوجود اور بہت سی لذتوں سے اپنا منہ پھیر لینے کے باوجود کبھی زبان پہ شکوہ پیدا نہیں کیا اور اللہ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کے ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہوں گے، دروازے کھلے ہوں گے، ان کے غلام آرے جا رہے ہوں گے، وہ اپنے غلاموں سے تکیہ لگا کر تختوں پر بیٹھ کر شرابیں اور میوے منگوا رہے ہوں گے، ان کی بڑی آنکھوں والی ایک یکساں عمر والی بیویاں یعنی حوریں ان کے پاس ہوں گی اور عیش و آرام ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور یاد رکھیں اللہ اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں کرتا۔ ایسی جنت ہے جہاں نہ بیماری ہے، نہ ٹینشن ہے، نہ وہاں پر کوئی بوڑھا ہوگا، نہ کمزور ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ بیمار ہوگا، نہ وہاں موت آئے گی، نہ وہاں سے کبھی نکالا جائے گا۔ اس عظیم اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے لیے دنیا کی مختصر زندگی میں تھوڑا سا عمل کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارا دن کیسے تیزی سے گزرتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جمعہ ایک نکلتا ہے، اگلا جمعہ فوراً سر پہ کھڑا ہوتا ہے، رمضان ابھی گیا تھا، ابھی رمضان کھڑا ہے، تیزی سے دن گزر رہے ہیں۔ ہم مر جائیں گے، ایک دن آئے گا اور ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اچھے عمل کر لیں گے تو قبر میں راحت ہوگی، اور یہ سارے انعام ہیں۔ اور اس کے برعکس پھر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ تو جنتیوں کے لیے ہے اور سرکشوں کا ٹھکانہ برا ہے، یعنی وہ جہنم میں جائیں گے، اس میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہا جائے گا یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں پینا پڑے گا گرم پانی اور پیپ، یہ گندی ان کو چیزیں پینے پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح جیسے یہ ہم نے ایک جوڑا ذکر کیا، ان کے لیے عذاب کے اور کئی جوڑے ہوں گے، سانپ اور بچھو مثال کے طور پہ مسلط کر دیے گئے، اور اس طریقے سے جوڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسی فوج ہوگی جس کے پیچھے ایک اور فوج آئے گی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو خوش آمدید نہیں کہیں گے، لا مرحبا بہم، بے شک وہ اس میں داخل ہوں گے آگ میں، اب وہ ایک دوسرے پہ ملامت کریں گے۔ تو اس میں کئی اقوال ہیں، جیسے کہ ایک کافر کی ایک ٹیم آئے گی، پھر دوسری آ جائے گی، یا کافر ہوں گے شیاطین، اور یا پھر ان کے سردار ہوں گے اور ان کے ماتحت۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک تو انسان خود بعض اوقات تباہ ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے اس کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، لیکن جب وہ تباہی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں تو ان کی عقلیں سلب کوئی ہو جاتی ہیں، انہیں خود سمجھداری سے سوچنا چاہیے نا۔ تو ایک تو جو غیر مسلمین بڑے ہیں، ان کے مطلب دین کے بڑے، وہ نے مسلسل اس غلط دین کی طرف مائل رکھتے ہیں، اور دوسرے مذہب کی خصوصاً مذہب اسلام کی برائیاں بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے قریب نہ آئیں، یہ آپس میں لعنت ملامت کریں گے۔ اسی طریقے سے اب ذرا مسلمانوں کے اندر آ جائیے، یہ ہم آپ کو بارہا سمجھاتے ہیں کہ ایک تو انسان خود گناہ گار ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے دوسروں کی سن لیتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ بچوں کو گناہوں کے راستے پہ لگا رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں جب بچہ بالغ ہو جائے اور پھر ماں باپ خلاف شرع کوئی حکم دیں، ان کا ادب و احترام اپنی جگہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر ماں باپ کا کہنا مانے، ادب احترام اپنے مقام پر، لیکن ان کو ادب احترام بھی ہمارے رب نے عطا فرمایا ہے، اللہ نے عطا فرمایا تو ماں باپ محترم ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ احترام نہ دیتا تو ہم ان کا احترام نہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو رب ہمیں ان کا احترام سکھا رہا ہے وہ ہمارے نزدیک زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر ماں باپ غلط کام کی طرف لے جائیں اور اطاعت کر لیں گے، مارے جائیں گے، تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بیویاں شوہروں کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، اگر شوہر نیک بننے لگے، داڑھی رکھنے لگے، پرہیزگار بننے لگے تو بیویاں رکاوٹ بن جاتی ہیں اس میں۔ بعض اوقات بیوی اچھی ہوتی ہیں، شوہر رکاوٹ بنتے ہیں، برقع نہیں پہنو گی، پردہ نہیں کرو گی، دوستوں کے سامنے آؤ، مکس گیدرنگ کے اندر خوب میک اپ کر کے پہنچو، یہ کیا تم پرانی عورتوں کی طرح دقیانوسی عورتوں کی طرح کر رہی ہو؟ تو یہ دیکھیں دوسرے کی اطاعت کر کے انسان تباہ ہوا۔ ایسے ہی دوست تباہ کرتے ہیں آپس میں، جن کو ہم دوست کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں دوست نما پکے دشمن، کہ جو آپ کو جہنم میں دھکا دے رہا ہو وہ دوست کیسے ہوگا؟
اگر ایک شخص ہے آگ جل رہی ہو اور وہ زبردستی پکڑ کے آپ کو اس کے آگ کے اندر پھینک رہا ہو، تو کیا ایسا ہوگا کہ آپ اسے اپنا مخلص دوست کہیں اور اس کو گرتے گرتے بھی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر دیں کہ بھئی بڑا پیارا دوست ہے؟ آپ تو اسے برا بھلا کہیں گے، اور اگر آپ بچ گئے تو پھر آپ سے ذرا بدلہ بھی لیں گے کہ تم مجھے آگ میں دھکا دے رہے تھے۔ یہ تو ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسا دوست نہیں کہلاتا، دشمن کہلاتا ہے، اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ آئندہ کلام منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہمیں دوست گناہوں میں لگا کر، خطاؤں میں لگا کر، گندگیوں میں ڈال کر اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ دوستی رہتے ہیں، ان کو کوئی برا نہیں کہتا، ان سے قطع تعلق نہیں کرتے، ان سے بچ کر ہم یہ نہیں کہتے کہ بچ گیا تم نے تو مروائی دیا تھا، نہیں، ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے غلط چیز، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ اب فرض کر لیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، ماں باپ بھی جہنم میں، اولاد بھی جہنم میں، یہ پھر آپس میں ہو سکتا ہے کہ ایسا مکالمہ ہو جائے۔ خیر یہ کافروں کے لیے میں نے پہلے آپ کو کہا، لیکن سوچنا چاہیے نا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ کہ ایک نے بہکایا، دوسرے نے اس کے بہکاوے کو قبول کیا، تو وہ جہنم میں ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کر رہے ہوں گے۔ تو وہ اولاد جس نے ماں باپ کا کہنا مان کے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، وہ چھوڑے گی اس کو وہاں پر، وہ بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، اس طرح ہم دوستوں کو چھوڑیں گے۔ اسی طرح وہ شخص، وہ لوگ کہ جو بعض اوقات انٹرنیٹ پہ، خاص طور پہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ ان کا منصوبہ ہے، ان کا کام یہ ہے۔ اب کیوں وہ یہ کام کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ مطلب کوئی پیچھے اور بہت بڑی کوئی پوری ایک سازش ہو اس کے اندر کہ نوجوانوں کے ذہنوں سے حیا کو ختم کر دو، ینگسٹرز، لڑکے لڑکیوں کے ذہنوں سے حیا کو ختم کر دو بالکل۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا بے حیائی چل رہی ہے، یعنی وہ یہاں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ وہ اسٹیج نہیں ہے کہ جس پر بیان کیا جا سکے، لیکن سب جانتے ہیں۔ اور جو ایسے مجھے سن رہے ہیں کہ جو انٹرنیٹ براہ راست یوز نہیں کرتے ہیں، خدا را اپنے بچوں پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو اب یہ جو ایسی ویب سائٹس پہ جا کر بہکائے میں آ گئے اور گناہ کر لیے، خطائیں کر لی، گندگی کو قبول کر لیا، اگر اللہ ناراض ہوا، بنانے والا بھی جہنم میں اور دیکھنے والا اور قبول کرنے والا جہنم میں پہنچا، یہ پھر منظر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک تو خود گمراہ نہ ہو، دوسرا کوئی ہمیں گمراہ تو نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کو بے نمازی پن کی طرف لے جا رہا ہے، اگر کوئی آپ کو قرآن سے دور کر رہا ہے، دین سے دور کر رہا ہے، دینداروں سے دور کر رہا ہے، نشے کی طرف لے کر جا رہا ہے، غلط حرکتوں، گندے کاموں کی طرف، گندی سوچوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا دوست نہیں ہے، یہ بہت بڑا دشمن ہے۔ اور بچیوں کو خاص طور پہ اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ لڑکیاں بعض اوقات پہلے سوچتی نہیں ہیں، ایسی سہیلیاں ہوتی ہیں کہ جو ہر وقت ان کے سامنے لڑکوں کی باتیں، خراب قسم کی باتیں کرتی ہیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بچیاں ہیں، ملنے آئی ہیں، کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں باتیں کر رہی ہیں، لیکن کیا باتیں کر رہی ہیں، یہ ہے قابل توجہ چیز۔ تو بعض اوقات ایسی شریف بچیاں ہوتی ہیں جن کا ذہن خراب نہیں ہوتا، وہ گندگی کی طرف مائل نہیں ہوتی، لیکن پھر یہ ہوتی ہیں بچیاں ایسی کہ جو مطلب شیطان کے بہکائے میں آ کے خود بھٹک چکی ہوتی ہیں، اور یہ پھر پری پلان اس کے ذہن میں حیا کے خلاف چیزیں ڈالتی ہیں اور اس کو ابھارتی ہیں، اور اگر وہ نہ ابھرے تو اس کو شرمندہ کرتی ہیں، اس کو ندامت میں مبتلا کرتی ہیں، اس کو پر طنز کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی حیا کو جلد از جلد ختم کرے، اور پھر ساتھ ملا کر بدنامی اور دیگر چیزوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو ماں باپ جو سرپرست ہیں ان کو توجہ رکھنی چاہیے، لیکن اگر ان کی توجہ نہیں ہے، وہ آپ پر بلائنڈ فیتھ کرتے ہیں، وہ آپ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، انہیں ٹرسٹ ہے اپنی اولاد پر، تو پھر اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کے اعتماد کو دھوکہ نہ دیں۔ وہ آپ سے محبت کرتے ہوئے، وہ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے اگر آپ کی جستجو نہیں رکھتے ہیں، وہ آپ کے موبائل کو چیک نہیں کرتے ہیں، وہ کان لگا کر آپ کی گفتگو کو سنتے نہیں ہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کے اعتماد کا خون کر دیں۔ پھر یاد رکھیے اگر اللہ ناراض ہوا اور یہی بہکانے والوں کے ساتھ پھر انسان جہنم میں گیا تو وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ جو ابھی بڑے پیار سے، بڑے ملائمت سے آپ کو خطاؤں کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ ایسے ملائم نہیں رہیں گے، ان کی زبانوں پر گالیاں ہوں گی، سخت الفاظ ہوں گے، برا بھلا ہوگا، لعنت ملامت ہوگی، پھر جواب میں آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو ایسا نہ کریں، کوشش کیجئے کہ اس طرح نہ خود گمراہ ہوں، اور اگر کوئی گمراہ کر رہا ہے، چاہے وہ شخصی طور پر سامنے موجود ہو
یا جیسے انٹرنیٹ کے اوپر آپ کسی ویب سائٹ پہ بیٹھ گئے، آپ کو نہیں پتہ کون ہے پیچھے، ایڈمن کون ہے، کون اس کو مطلب چلا رہا ہے، آپریٹ کون کر رہا ہے، بس وہ تو ٹیکسٹ میسیج ٹیکسٹ چیز پڑھتے ہیں، کوئی یا کوئی آڈیو ہے، کوئی ویڈیوز ہیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایک گمراہی تو پیچھے ایک شخص ہے نا، لیکن ہم جانتے نہیں۔ ان تمام سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بچیں گے تو ہماری نسلیں بچیں گی۔ یہ ہمیشہ ایک پیغام یاد رکھیے گا۔ آج اگر ایک نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہا ہوں، میں تو خود چلے میری ذات کے ساتھ برائی کر رہا ہوں، تو یہ برائی آپ کی ذات تک محدود نہیں رہے گی۔ کل آپ باپ بنیں گے، آپ کی اولاد ہوگی، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ پھر آپ ایک اچھے باپ کیسے بن سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو اچھے راستے پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ کی یہ بے پرواہیاں اور گناہ پہ اصرار ہو سکتا ہے کہ اولاد کو نافرمان اور اسی طرح حیا سے دور کر دے، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماں باپ دونوں کو سوچنا چاہیے۔ ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیوی وہی ہوگی کہ جو شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرے اور شرعی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، شیطان کا کہنا نہ مانے، وہ ایک اچھی بیوی بنے گی، ایک اچھی ماں بنے گی، اچھی تربیت کرنے والی بنے گی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ بلکہ یہ جو اب جیسے کوئی نوجوان ہے، کسی ویب سائٹ کو جوائن کر لیا، بار بار وہاں کا وزٹ کرتا ہے، کوئی فیس بک پر دوست بن گیا، اور وہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن کو خراب کر رہا ہے۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں گندے قسم کے دوست مل گئے ہیں، غلط قسم کے لٹریچر دے رہے ہیں۔ اب تو لٹریچر خیر ختم ہی ہو گیا، اب تو انٹرنیٹ فعال ہو چکا ہے، لیکن بہرحال فرض کر لیں کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں، تو پھر اللہ نہ کرے ان کو قبول کر کے اگر جہنم میں چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کہیں گے کیا؟ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فی النار۔ وہ بولیں گے، اے ہمارے رب، یہ جو مصیبت ہمارے آگے لے کر آئے، یہ آج مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کمبختوں نے ہمیں مروایا تھا، انہیں آگ میں 2 گنا عذاب بڑھا۔ پھر ہم کہیں گے اب کیوں پیار محبت کی باتیں نہیں ہو رہی؟ اب کیوں کمنٹس، جو اچھے اچھے کمنٹس لکھتے ہیں، مطلب ایسی گندی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو دیکھنے یا پڑھنے کے بعد کمنٹس بہت پیارے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، وقت ہمارا بہت اچھا گزر گیا، آپ نے بہت سکون فراہم کیا۔ یعنی ایک شخص آپ کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہو، ایک شخص ہمیں غلط راستے پہ لگا رہا ہو، ایک شخص ہمیں ایسے کام میں لگا دے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ایسے کام میں مبتلا کر دے جس کا انجام بری موت ہے، ایک ایسے کام میں لگا دے جس کا نتیجہ سخت عذاب قبر کی صورت میں نکلے گا، ایک ایسے ہمیں کاموں میں مشغول کر دے کہ جن کا انجام میدان محشر میں ذلت اور رسوائی، پچھتاوا اور ندامت ہو، ایسے ہمیں امور میں ملوث کر دے کہ وہ جہنم میں لے جانے والے ہوں، اور ہم ملائمت کے ساتھ ان کی تعریفیں کر رہے ہوں، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ شکریہ، آپ اندازہ کریں، کوئی آپ کو زہر کھلائے اور منہ میں انگارہ رکھ کے ہاتھ ہمارے اندر اتر جائے اور ہم کہتے ہیں بڑا شکریہ، تو نے پورا معدہ جلا دیا۔ دیکھا ہے کسی کو آپ نے؟ اور اگر کوئی کر رہا ہو تو ہم کہیں گے یار یہ کیسا نادان آدمی ہے، یہ تو پاگل ہی لگتا ہے، اس کو ڈال دو کسی ویلفیئر کے پاگل خانے میں۔ اور ہم یہ مطلب یہ نادانیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں گندگی میں مبتلا کر رہا ہے، گناہ میں لگا رہا ہے، خراب کاموں میں لگا رہا ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں شکریہ، اس کو تھینک یو کہہ رہے ہوتے ہیں، تھینک یو، بڑا اچھا آپ نے کر دیا۔ یہ ہماری اخلاقی پستی ہے، یہ ہماری سمجھداری کے فقدان کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم غلط کام میں ملوث کرنے والے جو ہمیں جہنم کا راستہ دکھا رہا ہے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اس پر توجہ کیجئے، اور آج ہم بچیں گے تو ہماری نسلیں محفوظ رہیں گی، ورنہ اللہ نہ کرے اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ اللہ نے ناراض ہو کے ہمارے ساتھ کر دیا تو کہ جہنم میں پڑے ہیں، اب عذاب ہو رہے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو لعنت ملامت کر رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ اور جو اگلی آیات ہیں، وہ اس کا آیات تو میں نے بیان کر دی تھی پچھلے پروگرام میں، اس کا پس منظر یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب بیچارہ جیسے اب کوئی کرپشن کر کے امیر ہو گیا بہت زیادہ، وہ غریبوں کا مذاق اڑاتا ہے جو حلال کما رہا ہو، اور بیچارہ اپنے ضروریات تک پوری نہ کر سکتا ہو، وہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، دیکھو بیٹا حلال کی طرف بڑھو گے نا یہ انجام ہوگا، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، ہاتھ پھیلا رہا ہے سامنے یہ، ارے میرے بھائی اس کا ہاتھ پھیلانا اگر واقعی بیچارہ غریب ہے یہ کچھ بھی برا نہیں ہے، یہ اس کے باعث اپنے تنگ دستیوں کے باعث جو جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا وہ دیکھنے والا ہوگا، لیکن جو آپ حرام کے ذریعے عیش و آرام کما رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اس کا انجام اگر اللہ ناراض ہوا تو بہت سخت ہو سکتا ہے۔ تو اب ان کو حقیر سمجھنا،
اسی طریقے سے کافر تھے، مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اب جب یہ اچھا، اسی طرح میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ خاندان میں بعض اوقات ہوتے ہیں، ایک آدھ کزن ہے وہ اچھا نیک بن گیا ہے، باقی سب ایسی ہیں، مذاق پہ اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کو مولوی کہیں گے، ملا کہیں گے، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ شاید دنیا کے دوڑ میں پیچھے رہ گیا، ہم تو بہت آگے نکل رہے ہیں۔ کتنے آگے نکل گئے بھائی بتائیے گا ذرا، وہ لمٹ کہاں ہے آپ کی، وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں آپ؟ بولتے ہیں یہ تو دنیا کے دوڑ میں پیچھے رہ جانے والا ہے۔ ہاں، آپ کہاں تک پہنچ گئے ذرا یہ بتائیے؟ کتنے کلومیٹر فاصلہ طے کر لیا آپ نے؟ کتنے امیروں کو پیچھے چھوڑ گئے آپ؟ کہاں تک عروج حاصل کر لیا؟ پورے دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ یہ نہیں، صرف ہم اپنے آپ کو اس قسم کی باتیں کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اندر سے ایک ضمیر جاگنے بھی لگتا ہے نا، اس کو سلا دیتے ہیں کہ دیکھو یار وہ ایسا ہے، ہم تو بہت آگے نکل گئے۔ اب لیکن آگے کتنے نکل گئے سوچو تو صحیح، آپ کتنے لاکھوں سے پیچھے ہیں، اور اس آگے نکلنے میں آپ کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر دوستوں کے اندر ہوتا ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں، ایک داڑھی والا بچہ ہے، وہ آپ اسے کہتے ہیں آئے تھوڑا سا غلط کام کرتے ہیں، وہ کہتا نہیں میں نہیں ہوں، تو اس کو مذاق اڑائیں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، بعض اوقات تو مار بھی دیتے ہیں، زور سے مکہ کھینچ کے مارتے کہ نکل جائے یہاں سے، نکلو، یعنی غصہ آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ برائی میں ہمارے ساتھ تعاون کیوں نہیں کر رہا۔ تو اس طرح کے معاملات، تو اب یہ جو جہنم میں جائیں گے تو پھر وہ جو ایسے کمزور لوگ تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، نصیحت کرنے والے تھے، ان کو ڈھونڈیں گے، پھر وہ تو نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گا؟ تو بات تو یہ کفار کی ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو میں اس پہ مسلمانوں پہ ڈال کے کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کافر ہوں گے جو حقیقتاً آیت میں بیان ہوا، وہ کہیں گے وہ کہاں گئے؟ کمزور لوگ جن کو ہم برا بھلا کہتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی باتیں نہیں مانتے تھے، تو یہ سی بات ہے مسلمان تو جہنم میں نہیں آئے گا، تو ان کی حسرت بڑھے گی، یار یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم تو اس کو برا سمجھتے تھے، وہ بہت اچھا نکلا۔ ایسے جو مسلمان ہیں اور غلط راستے پہ جا رہے ہیں اور دوسروں کو نگاہ حقارت سے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ایسے ہی پچھتائیں۔ اس پہ انشاءاللہ کلام مزید کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔